رومانس، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ محبت اتنا پاکیزہ اور اعلیٰ جذبہ ہے، اس کو جب تک عقل کی اسسٹنس نہیں ملے گی یہ برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ محبت میں دوستی کا کتنا کردار، اور محبت ہے کیا؟ یہ گرل فرینڈ بیوی بھی ہو سکتی ہے، گرل فرینڈ بیوی دوستی کو کہتے ہیں ہم۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی آخرت کا بھی دھیان رکھے اور دنیا کا بھی دھیان رکھے۔ مطلب یہ کہ نالج مذہب سے نکلا ہوا ہے۔ کتاب لکھی سیرت النبی پہ، اور ایک سے زیادہ لکھی، مولانا روم کے اوپر لکھا۔ اگر شوہر تابع دار ہو تو بوائے فرینڈ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برطانیہ میں بھی ملیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یورپ میں بھی ملیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گے۔ یہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو 100% یقین ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ میرا یوٹیوب چینل اس وقت بنا جب آج کے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکروں کا انڈسٹری میں وجود تک نہیں تھا۔ ویلکم ٹو تلاشیش ورن کیری سر، بہت بہت شکریہ آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ میں ڈاکٹر نعیم صاحب کے بارے میں کچھ حد تک تو جانتا ہوں، اور میں ڈاکٹر نعیم صاحب کی زندگی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتا ہوں، اس کے کام کے حوالے سے کچھ۔ اس نے کافی کتابیں بھی لکھی ہے، کافی چیزیں بھی کی ہے، اسپیکنگ بھی کیا ہے، ٹریننگ بھی کیا ہے۔ سر آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ جتنا آپ نے بتا دیا یہ بہت زیادہ ہے، بٹ اس میں یہ ہے کہ میرے کام کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو سیرت النبی پہ بھی میں کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ مجھے فضیلت بخشی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر قلم اٹھانے کی اس نے توفیق بخشی، کتاب لکھی سیرت النبی پہ، اور ایک سے زیادہ لکھی، مولانا روم کے اوپر لکھا، تو اسلام کے حوالے سے لکھا، انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ کتاب لکھی میں نے۔ ایک تو یہ سیرت النبی کا انٹرفیتھ ڈائلاگ کا تصوف کے موضوعات پہ میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ پاک نے مجھے، میں سمجھتا ہوں میری دنیا اور میری آخرت، یہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو 100% یقین ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ تو ہاں، یعنی اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا پھر یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے اوپر میرا اپنا کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 24 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا۔ تو میرا جو کچن چلتا ہے، جو کہتے ہیں نا خرچہ پانی دنیا میں، وہ میں اپنے پروفیشن سے جنریٹ کرتا ہوں، جس میں ہیڈ آف ایچ آر رہا ہوں مختلف آرگنائزیشن میں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہیڈ بھی رہا ہوں۔ اور یہ جو فضیلت اور پیشن والا معاملہ ہے مذہب کا، یہ میں نے ذریعہ کمائی نہیں بنایا، اس کو شوق اور ذوق کی حد تک رکھا ہے، تاکہ میرا شوق اور ذوق جو ہے یہ میرے سورس آف ارننگ کی وجہ سے کہیں اس میں میرے قلم میں یا میری سوچ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ آ جائے۔ تو یہ کافی سال پہلے، غالباً 2003-04 میں مجھے چند اسٹوڈنٹ آئے تھے، یہ بڑی دور سے آئے تھے، خیبر پختونخوا کی کسی بہت دور سے یونیورسٹی سے آئے تھے۔ تو انہوں نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے اوپر مجھ سے کچھ رہنمائی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ اتنی دور ہیں، فون پہ بعض کا رابطہ نہیں ہوتا، تو کیسے ہم آپ سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اچھا میں یوں کرتا ہوں، میں اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیا کروں گا، تو آپ وہ دیکھ لیا کریں۔ تو ان بچوں کے لیے پھر میں نے کئی سال پہلے، کوئی 10-12 سال ہو گئے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بنایا۔ اور میرا یوٹیوب چینل اس وقت بنا جب آج کے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکروں کا انڈسٹری میں وجود تک نہیں تھا۔ وہ تو میرا فوکس تو خیر اپنے آپ کو نہیں تھا پروموٹ کرنا، بٹ میں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا، اور پھر ڈیمانڈ بڑھتی گئی، سوالات بڑھتے گئے، پھر یوں جہاں جہاں میرے لیکچرز ہوتے گئے وہ میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کرنے شروع کر دیے۔ تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سیرت النبی کی ایک پلے لسٹ ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ کی ایک پلے لسٹ ہے، موٹیویشنل اسپیکنگ کی ایک لسٹ ہے، ایچ آر اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ایک لسٹ ہے، اور پھر بک ریویوز میں نے دینے شروع کیے، مختلف لوگوں نے جو اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب پڑھنا بھی ایک فن ہے، کتاب خریدنا بھی ایک فن ہے، کتاب پڑھنا بھی ایک فن ہے، اور کتاب کو اون کرنا بھی ایک فن ہے، کتاب کے ساتھ دوستی لگانا۔ تو یہ عشق ہوتا ہے، کتاب کے ساتھ لگ جائے تو کتاب پھر آگے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے، مختلف درجات کے نا۔ تو وہ سارا ہے۔ تو وہ یوٹیوب چینل الحمدللہ میں اسے اب ارن نہیں کرتا، کیونکہ مونیٹائزیشن میں نے سال ہوا کیا ہے، پہلے کبھی زندگی میں خیال نہیں آیا کہ اس کو مونیٹائز کریں۔ تو وہ فی سبیل اللہ وہ سارے لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں، تو وہ سارا دیکھتے رہتے ہیں۔ کتابیں میری آن لائن بھی اویلیبل ہیں، میرے فیس بک پہ مختلف ٹاکس وغیرہ، لیکچرز وغیرہ زوم پہ آ جاتے ہیں، وہ کر لیتا ہوں۔
تو پیشن کو اور پروفیشن کو سیپریٹ رکھتے ہوئے پیشن کا جتنا بھی کام ہے وہ فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ ہے. پرپس صرف یہ ہے کہ ایک اویئرنیس جنریٹ کرنی ہے لوگوں میں, تاکہ ہمارے معاشرے میں جو سیکولرزم کی اور ملائیت کی آپس کی جنگ ہے نا, اس میں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور سیکولرزم بھی بدنام ہو رہا ہے. نہ ادھر جینون سیکولرسٹ ہیں, نہ ادھر جینون کہہ لیجیے علماء کرام ہیں. وہ جو ادھر کے علماء کرام ہیں جینون, وہ ان کی وجہ سے پریشان ہیں. ادھر جو بیک اینڈ پہ جینون سیکولرسٹ ہیں جو ہیومن رائٹس کی پروموشن کی بات کرتے ہیں, وہ ہمارے جعلی سیکولرسٹ کی وجہ سے پریشان ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں جو یوتھ ہے بیچاری پریشان ہے کہ وہ کدھر کو جائے, کہاں سے رہنمائی لے. تو ان کے لیے اپنی استعداد کے مطابق اپنی جو میں نے سیکھا, میں اپنی لرننگ شیئر کرتا ہوں تھرو یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی, تھرو کتابوں کے ذریعے بھی, اور الحمدللہ ان کی پذیرائی بھی ہوتی ہے. تو میں اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے مجھے, میں نے اللہ پاک سے درخواست کی تھی اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے مجھے ہمت بھی دی, توفیق بھی دی, استعداد بھی دی, قابلیت بھی دی, سب کچھ دیا, صرف ایک کنڈیشن پہ کہ سیرت النبی کے لیے سب کچھ دے رہا ہوں. تو یہ جو کچھ بھی ہوگا پھر اس کی خدمت کے لیے ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے اور سیرت پہ لکھنے کا موقع بھی دیا ہے. اور سیرت کے وسیلے سے اور اسلام کے اوپر لکھنے کے وسیلے سے پھر میرے جتنے موٹیویشنل ٹاکس ہیں یا لیڈرشپ سکلز کی جتنی میرے لیکچرز اویلیبل ہیں, 350 سے زیادہ ہیں, ان میں اور باقی عام جو اسپیکرز ہیں ایک مین ڈفرینس یہ ہے کہ میں نے ہر تھیوری کو یا ہر ڈسکشن کو جو وہ مغرب کی کتابوں سے پڑھ کے بیان کرتے ہیں, میں نے ان کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ, احادیث مبارکہ کے ساتھ لنک کر کے ان کی کنیکٹیوٹی کو ویلڈ کر دیا. یعنی جو آپ مغرب سے کتاب پڑھتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں, سائنٹیفک سٹیپس اینڈ پروسیس ہیں. ان سائنٹیفک سٹیپس اینڈ پروسیس کے پیچھے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے اس کی خبر دی ہوئی ہے. تو ایک سائنٹیفک پروسیس آپ مغرب کی کتاب میں پڑھتے ہیں, اسٹیون کووی کی ہے, زگ زیگلر کی ہے, NLP ہے, اور بے شمار سائنسز ہیں. وہ جو سائنٹیفک پروسیس آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں, جس کو پڑھ کے لوگ آج موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہیں, وہ سارے سائنٹیفک پروسیس ریلیجس ٹرمینالوجی کے ساتھ قرآن و سنت میں موجود ہیں. ہاں, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ریلیجس ٹرمینالوجی میں بیان ہوئے ہیں اور ہم عادی ہیں دوسری ٹرمینالوجی میں پڑھنے کے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور یہ مذہب ہے اور وہ نالج ہے. تو بعض کا نا ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج مذہب سے نکلا ہوا ہے, نکلا مذہب سے ہی ہے. ہمارے ہاں مذہبی رجحانات میں اتنی تنگ نظری, انتہا پسندی پیدا کر دی گئی ہے بائی ڈیزائن کہ لوگ مذہب سے نفرت کریں اور سیکولر سائنس کو ایز اے سیکولر پڑھ کے اپنے آپ کو ایجوکیشنسٹ یا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کنسیڈر کریں. جبکہ مغرب میں جو کتابیں آ رہی ہیں, آپ دیکھیے گا اسٹیون کووی جس کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, وہ چرچ آف مورمن سے تعلق رکھتا ہے. اس نے ساری کتابیں اپنی چرچ کے لیے لکھی تھی, بعد میں وہ انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بنی ہے. ٹھیک ہے, جم رون ہے, زگ زیگلر ہے. زگ زیگلر جو ہے وہ بیپٹسٹ چرچ سے اس کا تعلق ہے. تو سب موٹیویشنل اسپیکر جن کی کتابیں پڑھ کے آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چیمپئن ہیں, یہ ہمیں بہت پتہ ہے, وہ سارے کے سارے ریلیجس تھاٹ پروسیس سے گزر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس میں ایک اور سوال ہم نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا دوستی. یہ دوستی کیا ہے؟ لولی. اب دوستی کی جو ڈیفینیشن میں نے پڑھی ہیں یا جو میں نے سمجھی ہیں, بہت سیکولر سائنسز میں بھی دوستی کے اوپر جو لیکچرز بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں, یا جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہے, میں سب کو کمبائن کر کے, تو دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی آخرت کا بھی دھیان رکھے اور دنیا کا بھی دھیان رکھے. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے حقوق سے پہلے اپنے فرائض پر نظر رکھے. حقوق سے پہلے فرائض پہ نظر رکھے, یعنی وہ ڈیمانڈنگ نہ ہو کہ میرا حق پورا دو. وہ یہ دیکھے کہ میرے اوپر کون سے فرائض نافذ ہیں کہ جو میں نے آپ کے حق ادا کرنے ہیں. اگر دونوں اپنے اپنے حقوق پہ, اپنے اپنے فرائض پہ نظر رکھیں, تو جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے. تو میں اپنے فرض کو پورا کروں گا تو آپ کا حق آٹومیٹکلی ادا ہو جائے. تو اس کو دوستی کہتے ہیں. تو دوستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرائض پر نظر ثانی کریں, نظر رکھیں, اور خیر خواہی کے ساتھ, نہ صرف
دنیاوی معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی دوست کی پرسنالٹی کو، اس کو زندگی گزارنے میں ایک اسسٹنس، ایک سہولت، یعنی ایک سہارے کے طور پہ وہ آپ کو مشکل وقت میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ عام طور پہ مشکل وقت میں اچھا کسی نے پیسے دے دیے تو وہ دوست ہے. اگر کسی دوست کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی طرح مشکل میں ہے، مگر وہ اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کی امید برقرار رکھتا ہے، آپ کو ڈھارس بندھاتا ہے، آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ کو اس مینٹل فیز سے نکال کے کانفیڈنٹ فیز میں لے آتا ہے تھرو ڈسکشن. یہ بھی دوستی کا ایک روپ ہے. یہ محبت میں دوستی کا کتنا کردار، اور محبت ہے کیا؟ مطلب محبت ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ دوستی بھی محبت کا ایک روپ. محبت کے مختلف روپ ہیں. اوکے. کبھی یہ آپ کو باپ کے روپ میں نظر آئے گی تو شفقت پدری اس کا عنوان ہو جائے گا، ہے بیک اینڈ پہ محبت ہی. ماں میں نظر آئے گی تو ماں کی ممتا کا عنوان آ جائے گا. دوست میں آئے گی تو دوستی کا عنوان ہو جائے گا. جذبہ ایک ہے، اس کی ڈیفرنٹ اپلیکیشن جب ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے آتی ہیں نا تو ان کے عنوانات بدل جاتے ہیں. اوکے. اب دیکھیں خدا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کا رب ہے. تو اللہ بھی ہے اور رب بھی ہے. تو رب کی جو ڈیفینیشن ہے تفاسیر میں وہ یہ ہے کہ پرورش کرنے والا، پرورش کر کے آغاز سے لے کے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے سارے سٹیپس میں اس کی نگرانی کرنے والا. یہ جو پرورش کا پہلو ہے آپ کو یہ شفقت پدری میں نظر آئے گا، باپ میں. رحمان اور رحیم کا جو پہلو ہے یہ ماں کی ممتا میں نظر آئے گا. تو ماں آپ باپ کی نسبت دیکھیں زیادہ رحیم اور کریم، مگر باپ نے چونکہ پرورش بھی کرنی ہوتی ہے، پرورش میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے. تو ربوبیت کا جو پہلو ہے، جھلک ہے، وہ آپ کو باپ کی جو شفقت پدری ہے اس میں نظر آئے گی. اسی طرح دوستی جو ہے آپ کی، تو جو چیز اسلام نے بھی رکھی ہے اور باقی چیزوں رکھی ہے کہ دوستی کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ ٹرسٹ کے اوپر ہے. اعتماد، ٹرسٹ اینڈ موریلٹی، ٹو تھنگس. اوکے. ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ اندھا دھند اعتماد کریں تو وہ آپ کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. یس. اور موریلٹی یہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیسے ڈیفائن کریں گے کون سا آپ کا دوست اچھا ہے کون سا برا ہے. آپ کے دوست نے کون سی ایسی حرکت کی کہ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کون سی حرکت ایسی کی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جینوئن ہے. تو یہ اچھائی اور برائی کیا چیز ہے یہ آپ کو مذہب دیتا ہے. مذہب سمجھائے گا کہ اگر جیسے بڑی ایک پرانی انجیل برناباس ہے، یہ یعنی عیسائیوں کے ہاں، مسیحی بھائیوں کے ہاں، یہ یعنی اسلام سے پہلے یہ لکھی گئی تھی. برناباس نام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، ڈسکور ہوئی تھی کوئی 100 سال ہو گئے غالباً اس کو. تو انجیل برناباس کے نام سے یہ کتاب مل جاتی ہے مارکیٹ میں، اس کو اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. یہ کرسچن نہیں مانتے بٹ یہ مسلمانوں کی بھی تصنیف نہیں ہے، بٹ یہ بڑی ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دوست کی تعریف یہ ہے کہ جو تمہیں خدا سے ملنے میں اسسٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے. اگر وہ دنیاوی معاملے میں تمہیں اسسٹ کرتا ہے تو واقف کار ہے. اوکے. دوست نہیں ہے. دوست وہ ہے جو خدا سے تمہیں کنیکٹ کرنے میں تمہاری مدد کرے. یعنی دوست کا کام صرف دنیاوی معاملات میں آپ کو دیکھنا، بھالنا، پیار کرنا نہیں ہے. وہ یہ بھی دیکھے کہ کہیں آپ دنیا داری میں خدا سے دور تو نہیں ہو گئے، کیونکہ جیسے جیسے آپ خدا سے ڈسکنیکٹ ہوتے جائیں گے، دنیا داری میں پھنستے جائیں گے تو آپ کے اوپر مادیت کا غلبہ آ جائے گا، پھر اس میں اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو دنیاوی معاملات میں بھی مدد کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے کردار سے، اپنی صحبت سے، اپنے گفتگو سے آپ کا خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کا باعث بھی بنتا ہے. اس میں ایک اور چیز آتی ہے آج کل کے، جیسے آپ نے یوتھ کے ساتھ کام کیا ہے، مختلف انڈسٹری میں کام کیا، کافی زیادہ ایکسپیرینس کیا، یہ جو ہمارے نوجوانوں میں یہ دوستی کا ایلیمنٹ اور یہ پیار اور عشق کا ایلیمنٹ ابھی سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ لائک ایک نام دیا ہوا ہے ڈیٹ مارتے ہیں، کافی پیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. اس محبت کو کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ یہ جو ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ نہیں جائیں؟ ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے کہ یار آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ محبت آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پہ بہت سارے لوگوں کو سن کے حیرانی ہوگی کہ اس پہ امام ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے 850 سال پہلے. اوکے.
اگر آپ ویسٹ میں جائیں اگر آپ اور آپ جا کے وہاں پہ رومانس اور میریٹل ریلیشن شپ کے اوپر جو سیکشن ہوتا ہے وہاں جا کے کتابیں دیکھیں سائیکالوجی کے اوپر خاص طور پہ، تو آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی جو کمٹمنٹ کے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے، جو محبت کے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے، جو ٹین ایجر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے بڑے بے شمار. ڈاکٹر باربرا ڈی اینجلس نام ہے بہت مشہور، اس نے کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہوئی ہیں. اس میں مغرب میں انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی اور بعض کا یونیورسٹیز میں بھی ان موضوعات پہ ٹین ایجرز کو کورسز بھی کروائے جاتے ہیں رومانس مینجمنٹ کے نام سے، رومانس مینجمنٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا میں جب اس فیلڈ میں گیا ارلی 90s میں، تو میں نے دیکھا کہ میں نے فیل کیا جب اپنی میں ایج میں تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ جنس میں اور محبت میں فرق کیا ہے. جنس اور محبت میں فرق کیا ہے؟ سیکس اور محبت میں کیا فرق ہے؟ سیکس اور محبت میں اکثر میں لوگوں کو دیکھتا تھا وہ آغاز مطلب یہ سوال بھی آتا ہے سیکس اور محبت میں کیا فرق ہے؟ یعنی اکثر میں دیکھتا تھا لوگوں کو کہ وہ محبت سے آغاز کرتے ہیں اور سیکس بیڈ پہ ختم ہو جاتے ہیں. اوکے، محبت سے آزاد مطلب ایک شروعات کر لیے اور اس کا جو ہے نا بیڈ پہ وہ محبت ختم ہو جائے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان دونوں جذبوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب پھر کتابیں پڑھنی شروع کی اس موضوع پر، میں کھنگالتا گیا تو میرا تھوڑا سا کیوریوسٹی والا مائنڈ تھا. تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مغرب میں یہ شعور پیدا کیسے ہوا کہ اس موضوع پر تحقیق کی جائے. تو میں جب کڑی سے کڑی میں لاتا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری جو تھاٹ پروسیس ہے وہ امام ابن جوزی کی کتاب تھی توق الحمامہ، وہاں سے چلی تھی. اس کا پھر رچرڈ نکلسن بہت بڑا مشترک ہے جس نے اسلام پہ کتابیں لکھی ہیں، اس نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے. یہ دونوں آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے. اگر آج بھی جائیں نا یہ جدہ میں سعودی عرب میں عربی کتابوں کی دکانوں میں، جدہ کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عرب ورلڈ میں ذرا سخت ترین ملک ہے نا، تو وہاں کی کتابوں دکانوں میں امام ابن جوزی کی یہ کتاب جو ہے توق الحمامہ اور ضم الہوا، یہ دونوں عشق اور لو اور رومانس کے اوپر ہیں. توق الحمامہ کے 50 چیپٹر ہیں، اس میں لو لیٹرز کے اوپر ایک چیپٹر ہے. پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے اوپر امام ابن جوزی نے لکھا ہوا ہے. پھر آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے اوپر ہے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کا، جب اسپین میں تھے وہ، تو اپنی سوسائٹی کے نوجوانوں کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے فرق نہیں کر پا رہے کہ محبت میں اور سیکس میں فرق کیا ہے، اور یہ محبت کے پاکیزہ جذبے کو سمجھے بغیر جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ناپاکیزگی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کو اسلام کی احکامات کی روشنی میں اس جذبے کو پاکیزہ انداز میں ایکسرسائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کی لاجیکل، سائنٹیفک اور شرعی حیثیت سے کتاب لکھی. اردو میں بھی اویلیبل ہے، مل جاتی ہے مارکیٹ سے اس کا ترجمہ. بٹ بڑی شاندار کتاب ہے. مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹے محبت کرنا بری بات نہیں ہے، مگر محبت کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے. تو اس پہ ایک اور سوال میرا آتے ہیں، رومانس، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پہلے آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے پسندیدگی کی. پسندیدگی کے بعد پھر آپ تعلق ایک بناتے ہیں، پھر وہ تعلق واقفیت میں بدلتا ہے، واقفیت پہچان میں بدلتی ہے، پہچان کے بعد پھر وہ جب یعنی مختلف صفات میں انٹریکشنز کریٹ ہوتا ہے تو دل بھی چاہتا ہے اس طرف جانے. کوئی نہ کوئی عادت پسند ہوتی ہے، کوئی شکل و صورت پسند ہوتی ہے، کوئی وصف پسند ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جب آپ ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں ہمارے خطے کے لوگوں کی، جیسے اشفاق احمد اور آپ بانو قدسیہ ہیں، تو آپ ان کی جب آٹو بایوگرافی پڑھیں تو اشفاق احمد صاحب کو جو آپ آئے ہیں بانو قدسیہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو درجات ان کے بلند کرے، تو ان کو ان کی پرسنالٹی میں ایک عجیب قسم کی جو ماڈیسٹی تھی، شرم اور حیا کا ایک پیکر تھی، وہ ان کو پسند آ گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ معاملات میں دیکھیں، سیرت کے ٹاپک پہ چلے جائیں تو میں ادھر زیادہ مثال نہیں دیتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور پھر لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کر لینا. تو آپ سیرت کے واقعات میں بھی دیکھیں جو صحابہ کرام کے آپس میں شادیاں ہوئی ہیں بعض معاملات میں، تو بہت ساری شادیوں میں نظریے پہ بھی شادی ہوئی ہے، جو بہادری کا وصف ہے اس پہ بھی شادی ہوئی ہے،
غیرت کے موضوع پہ بھی شادی ہوئی ہے. تو بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. تو وہ اس کو بچوں کو ٹرین کرنا پرپز یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے ایموشنز کو ایویلویٹ کر کے کلیریفائی کرنے کا جو فن ہے, جس کو آج کل آپ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں جا کے ہم اداروں میں یا ہائر انسٹیٹیوشن میں. نیچے کالج کے لیول پہ یا یونیورسٹیز لیول کے اوپر یہ ٹاپک نہیں پڑھائے جاتے, جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن ڈگری اور سرٹیفکیشن کی حد تک تو لے لیتے ہیں, مگر پریکٹیکل لائف میں ان کو ڈیفیکلٹی پیش آتی ہیں, کیونکہ جو پریکٹیکل نالج ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے. سر آپ کے حساب سے ہمارے پاکستان میں اس چیز کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ یار اس چیز پہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں. جب میں نے ریلیشن شپ کوچنگ سٹارٹ کیا ہے, لوگوں کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ کر دے کہ یار رشتے بہت ضروری ہے, تو مجھے بھی کافی لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. سر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر لائک رومانس, پیار, محبت اور عشق سمجھانے پہ ہمارے پاکستان میں ٹریننگز ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی, بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے کتاب لکھی تھی کافی عرصہ پہلے, ابھی تک چھاپی نہیں ہے, رکھی ہوئی ہے مسودہ, رومانس مینجمنٹ ان اسلام. اچھا, رومانس مینجمنٹ کے اوپر جب میں نے تحقیق اپنی سٹارٹ کی تو پھر میں نے اس کے اوپر بک لکھی, چھپی نہیں ہے, میرے پاس مسودہ ہے. اس میں پہلا چیپٹر تھا محبت کی تعریف کیا ہے. محبت کی تعریف کیا ہے؟ تعریف, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لو. اوکے. تو میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ میں کس طرح سے ڈیفائن کروں, کیونکہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی تھیں مارکیٹ میں اویلیبل تھیں وہ سارے کی ساری عشق حقیقی پہ تھیں, اللہ سے محبت پہ. میں چاہ رہا تھا مجھے کوئی ایسی ڈیفینیشن ملے جو میں رومانس مینجمنٹ کے اوپر اپلائی کر کے اس کو ٹریننگ کا حصہ بنا سکوں, تاکہ گائیڈ کر سکوں نوجوان نسل کو نا. اور خود بھی میں بیسیکلی اپنی گائیڈنس کے لیے ساری چیزیں تلاش کر رہا تھا. تو مجھے پھر سب سے اچھی ڈیفینیشن جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ رسالہ کشیریہ میں ہے, جو تصوف کی کتاب ہے. اس میں محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ محبت وہ درخت ہے جس کی ٹہنیوں پر آدمی کی عقل کے مطابق پھل لگتا ہے. آدمی کی عقل کے مطابق درخت پھل لگتے ہیں. پھل لگتا ہے. اوکے. وہ مجھے اس لیے اچھی لگی کہ ہمارے ہاں جتنا بھی میڈیا ہے, ڈرامے ہیں, اسکرپٹ ہیں, بکس ہیں, محبت ایموشنلزم کا نام رکھا ہوا ہے. اوکے. جبکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ محبت اتنا پاکیزہ اور اعلیٰ جذبہ ہے, اس کو جب تک عقل کی اسسٹنس نہیں ملے گی یہ برائی کی طرف جا سکتا ہے. اوکے. مثال کے طور پہ ہم دو ٹرمز بولتے ہیں, شریعت اور طریقت. طریقت وہی قابل قبول ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو. ٹھیک ہے. شریعت سارا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. شریعت وہ ہے جو سمجھ آتی ہے, جو سیکھی جاتی ہے, جو ایکسرسائز ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں عشق سارے کا سارا طریقت ہے. طریقت. اور اس عشق کو باؤنڈریز لگائی ہیں شریعت کی, جو سارے کا سارا عقل ہے. عقل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی آدمی عشق کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کو شریعت کے دائرے پر فاؤنڈیشن پہ پرکھتے ہیں کہ شریعت کے جو اصول ہیں جس پہ مذہب قائم, عمارت قائم ہے, اگر ان کے مطابق ہے تو ایکسیپٹیبل ہے, نہیں ہے ایکسیپٹ, اگر نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے. بعض کا ہوتا ہے کیا ہے کہ مذہب نے صرف ایک لمیٹڈ جو کہہ لیجیے جو عمارت قائم کی ہے نا وہ دنیا کے لیے. بہت سارے روحانی معارف ایسے ہوتے ہیں, عشق کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم سیکھے ہیں. ایک وہ جو ہم روٹین میں بیان کرتے ہیں, اور دوسرا وہ اگر ہم بیان کر دیں تو لوگ ہماری گردن اڑا دیں. ٹھیک ہے. مراد یہ ہے کہ دونوں طرح کا علم ملا ہے. تو ایک علم ایسا ہوتا ہے وہ خاموشی کے پردے میں رہے تو قابل قبول ہے. جب آپ نے بیان کرنا ہے تو وہ بیان جیسے ہی منہ سے نکلے گا, آپ کے لفظ, آپ کا کانسیپٹ, وہ سارے کا سارا شریعت اسلامیہ کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے نا, جو ظاہری خد و خال ہے, وہ اس کے اوپر ایویلویٹ ہوگا. وہ ایکسیپٹیبل ہوگا تو اوکے ہو جائے گا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا تو ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ ریجیکٹڈ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. تو بہت سارے حقائق اسلام کے اندر ایسے ہوتے ہیں. تو وہ میں ڈیفینیشن کی طرف آتے ہوئے ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں کہ مجھے اس لیے اچھا لگا تھا کہ محبت عقل اس لیے ضروری ہے کہ محبت کے اوپر عقل کا پہرا اس لیے لگانا ضروری ہے تاکہ محبت بھٹک کر محبت کے اوپر شیطانی حملے ہوں تو وہ آپ کو جنسی بے راہروی کی طرف, ناپاکیزگی کی طرف, یعنی ذہن میں آپ کا یہی ہوگا کہ میں محبت ہوں, عشق حقیقی ہے, یہ کچھ ہے. جیسے ایک ڈرامہ لگا تھا کسی زمانے میں یہاں پہ, عشق ممنوع,
عشق ممنوع ایسے ہی تھا نا. اب آپ اس میں دیکھ لیں عشق ممنوع کا بیڑا گر کر کے رشتوں کا بیڑا گر کر دیا. جو حرام رشتے تھے ان کو بھی اس میں بھی محبت ڈال کے انہوں نے اس کو حلال کر دیا. تو کوئی ایسا تصور محبت کا جس میں حرام کو حلال میں کنورٹ کرنا ہے یا حلال کو حرام میں کنورٹ کرنا ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ جنسی ہوس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیں نا، محبت ایک کانسیپٹ ہے، پیار ہے. کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کس سے کیسے کرنا ہے، کس سے کیسے نہیں کرنا، انداز بیاں کیا ہونا چاہیے آپ کا، ملنے ملانے کے آداب کیا ہونے چاہیے. جیسے بزنس میں بزنس ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے، اب جیسے باہر کے ملکوں میں آپ خواتین سے ہینڈ شیک کرتے ہیں بزنس ایٹیکیٹس کے تو وہاں نہ ملائیں تو برا سمجھا جاتا ہے. آپ یہاں بزنس ایٹیکیٹس ہوگا کہ آپ خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے. تو آپ کلچر ٹو کلچر بزنس ایٹیکیٹس ایکسرسائز کرتے ہیں اور ڈفرینس بھی ہوتے ہیں. سر یہ پیار، عشق اور محبت کا، اس کا بھی ایڈیکیٹ ہونی چاہیے. ہوتے ہیں. اوکے. آپ دیکھیں نا، ہر چیز کے آپ سورہ نساء پڑھ لیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے نا، خواتین کے معاملات میں دیکھ لیں آپ. مثال کے طور پہ قرآن پاک کی آیت ہے، جو سننے والے ہیں وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کئی دفعہ اللہ پاک نے، اچھا میں آپ کو چلیں قرآن پاک کی آیت سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو محبت کا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا بتاتا ہوں. قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ بہت کچھ تم سنو گے اپنے فیملی کی طرف سے جو تمہیں برا لگے گا، بیوی ہیں، بچے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، اور اگر تم درگزر کرو اور معاف کر دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب اسی کو لے کے آگے چلیں کانسیپٹ کو، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین کتاب لکھی ہے، اور اس میں اپنے مریدین کے لیے انہوں نے ڈسپلنز بتائے ہیں. تو ایک فیملی کے ساتھ محبت کا ڈسپلن بتایا انہوں نے. یعنی محبت جب فیملی کی طرف ڈائریکٹ ہوگی تو اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، جب بیگم کی طرف ڈائریکٹ ہوگی اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، جب کسی ماں باپ کی طرف ڈائریکٹ ہوگی اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے. محبت ایک جذبہ ہے، مگر وہ جب ڈیفرنٹ ٹائٹلز میں نکلتا ہے تو ہر ٹائٹل کا ایک اپنا ڈسپلن ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں کہتے ہیں مریدوں کو کہ جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوں گے نا تو آپ اپنے آپ کو خادم کی حیثیت سے سمجھیں. اگر آپ سے گھر والے یہ بھی پوچھیں نا کہ آپ نے آج کیا کھانا ہے، تو آپ ان سے یہ فرمائیں کہ بیٹے آپ جو کچھ بھی پسند ہے آپ کو بنا لیں، جو آپ کھائیں گے، وہ جو آپ بنائیں گے وہ میں کھا لوں گا. آپ اپنی پسند بھی ڈسکلوز نہ کریں تاکہ بچے یا فیملی یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ اور کھانا چاہ رہے ہیں اور بابا نے کچھ اور ریکویسٹ کر دیا. تو وہ کہتے ہیں جب آپ گھر سے باہر ہوں گے تو مرد گھر سے باہر ہوں گے، مرد گھر کے اندر نہیں ہوں گے. آپ گھر کے اندر خادم ہوں گے اور گھر کے باہر ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا ہاؤس یو ول بی اے مین. تو آپ کی جو مین ہوڈ ہے، مردانگی ہے، وہ گھر سے باہر ہوگی، گھر کی پروٹیکشن کے لیے. آپ کی جو مردانگی ہے وہ گھر سے باہر کرو، گھر کے اندر آپ ایک خادم کی حیثیت سے. ٹھیک ہے. اب آپ وہاں صوفیہ کے ہاں مردانگی کا کانسیپٹ چینج ہو گیا. ہماری ساری مردانگی گھر کے اندر ہوتی ہے، گھر سے باہر ہم خادم بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. تو مراد یہ ہے کہ جو محبت کا ہے، پیار، عشق، محبت ہے، یہ سارے کے سارے لرنیبل ایموشنز ہیں. ایرک فرام کی کتاب ہے دی آرٹ آف لونگ، اس میں پہلا جملہ وہ سیکھتا ہے کہ کیا محبت کرنا سیکھی جا سکتی ہے. وہ پہلی کتاب تھی جو میں نے پڑھی تھی، جہاں سے میں نے کانسیپٹ، اس میں پھر وہ بتاتا ہے کہ محبت کتنی قسموں کی محبت ہوتی ہے، اور محبت کو سیکھنے کے لیے وہ اس نے سائیکولوجیکل انداز میں لکھی. ایرک فرام نے کتاب، بڑی شاندار کتاب تھی. اس کتاب کے بعد پھر میں نے امام ابن جوزی کو پڑھا تھا، سیکنڈ کتاب میرے ہاتھ میں وہ لگی تھی. تو وہ میں نے یہ فیل کیا اپنی لائف میں، اپنے ایکسپیرینس میں، کہ میں نے بہت سارے معاملات میں، محبت کے معاملات میں جگہ جگہ ٹھوکر کھائی ہے اور جگہ جگہ غلطیاں کی ہیں. تو مجھ سے غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو پھر الحمدللہ مجھے ایسی کتابیں مل گئیں جیسے ایرک فرام کا کویسچن ایسے تھے کہ جنہوں نے میرے شعور کا وہ دروازہ کھول دیا کہ باقی چیزوں کی طرح محبت کرنا بھی سیکھی جا سکتی ہے. سیکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ڈیفائن کریں کہ کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو محبت نہیں ہیں، جن کو ہم نے محبت کے کھاتے میں ڈال کے ایکسرسائز کر رہے ہیں. بے حیائی اور بے شرمی کیا ہے، اور پاکیزگی اور موڈیسٹی کیا ہے. یہ جو لفظ ہیں ویلیوز، ان ویلیوز کے معنی کیا ہیں، ان ویلیوز کو جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو کیسے کریں گے؟
تو اسٹوڈنٹ کو جب آپ ان ٹریننگ سیشن میں بٹھا کے کہیں گے کہ آپ کی محبت کو ڈیفائن کریں تو میجورٹی کے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا محبت ہوتی کیا ہے. اکثر نے جو ڈیفائن کی ہوگی اس میں اور سیکس کی ڈیفینیشن میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. یس ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو محبت کے پاکیزہ جذبے کو, جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کی ایج ایسی ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ کے ہاں سارے جو ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ بیوی کیسی ہوگی, گرل فرینڈ کیسی ہوگی, یا جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ماں باپ کی پسند ہے وہ کیسی ہوگی. جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بچے ہوتے ہیں تو محبت پہلے سے اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے, مگر بچوں کی پیدائش کے ساتھ پھر وہ شفقت پدری والی محبت جاگتی ہے. پھر وہ آپ کہہ لیجئے شادی سے پہلے والی محبت پیچھے چلی جاتی ہے. شادی کے بعد نکاح میں بندھ جانے کے بعد شوہر والا روپ اختیار کر لیتی ہے محبت. پھر جب بچے ہوتے ہیں تو وہی محبت باپ والا روپ اختیار کر لیتی ہے. وہ بیوی ہوتی ہے تو ماں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں محبت کے کتنے روپ ہیں, اپنے اپنے وقت پہ وہ روپ اللہ پاک سامنے لے کے آتا ہے. سر یہ جو ہم سے یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے, ہم سارے نوجوان بھی, بڑی بھی, بزرگ بھی, سارے مطلب اگر دیکھیں ہر بندہ اپنی حساب سے کافی برداشت سے باہر ہے. تو یہ جو محبت سیکھنا ہے یا عشق سیکھنا ہے یا رشتے بنانے, اس میں ٹالرنس کا کتنا کردار ہے؟ ٹالرنس میرے خیال میں ہم ٹالرنس سے یہ مراد کرتے ہیں, مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے رویوں کو برداشت کرنا ہے. ٹالرنس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رویوں سے دوسروں کو بچانا ہے. اپنے رویے سے دوسروں کو بچانا ہے. ہاں, کوشش کریں آپ کی کسی بات سے, آپ کے کسی رویے سے کسی کو دکھ, تکلیف, رنج نہ پہنچے. اور قوت برداشت یہ ہوتی ہے کہ جواب نہ دینا بھی جواب ہے. جواب نہ دینا بھی جواب ہے. تو آپ خاموش ہو جائیں سم ٹائمز, کیونکہ جب آپ جواب دیتے ہیں تو جواب دے کے آپ دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کی. خاموش ہو جانا بھی اس کو سمجھنے کا موقع دینا ہوتا ہے, اس کو اپنے دماغ سے. کہ جب آپ خاموش ہو جائیں گے اور جواب نہیں دیں گے اور موضوع بدل دیں گے یا شکریہ ادا کر کے اس کو آگے اپنی نکل لیں گے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اس کے جب آپ جواب دے کے اس کے حال میں الجھ جاتے ہیں نا, تو پھر آپ اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ سمجھدار آدمی ہے تو بعض کا یعنی خاموشی کا مطلب دوسرے کو احساس دلانا ہے. اگر احساس نہیں ہوا تو اس کو بول کے احساس دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے معاملات میں جو ٹالرنس کا لیول ہے, برداشت کا لیول ہے, مولانا رومی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. وہ کہتے ہیں اگر آپ قطرے میں سمندر کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو حلال کھانے کی عادت ڈالیں. آپ جو کھاتے ہیں خواہ وہ آپ ریڈی سے کھائیں یا کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کھائیں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں, جس پیسے سے کھا رہے ہیں اور جہاں سے کھا رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ کھانا پاکیزہ ہے اور کھانا حلال کی کمائی کا ہے. اگر آپ کے گھر میں حلال کی کمائی نہیں آتی تو جو حرام کے پیسوں سے یا حرام طریقے سے کمائی گئی پیسوں سے جو رزق آ رہا ہے گھر میں, وہ رزق صرف بھوک نہیں مٹاتا, وہ اثرات بھی لے کے آتا ہے. اثرات بھی لے کر آتا. وہ جو فیملیز کے اندر آپ کو بے چینی کے, نفرت کے یا اس طرح کے جو ہمارے معاشرتی رویوں کے اثرات ہیں, میڈیا کے ذریعے بھی آتے ہیں اور رزق کے ذریعے بھی آتا ہے. میڈیا کے ذریعے اور رزق کے ذریعے بھی. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کھانا بناتے ہیں تو اگر آپ کا مزاج اچھا نہ ہو تو کچھ خواتین ہوتی ہیں, یا آپ ہوٹل پہ بھی چلے جائیں, کک ذائقہ نسخے میں نہیں ہوتا, ذائقہ مزاج میں ہوتا ہے. مزاج میں ہوتا. اگر کک خوش مزاج ہے تو کھانا اچھا بنے گا, بے شک عام مسالوں سے بنا لیں. اور اگر کک بد مزاج ہے تو آپ امریکہ سے مسالے منگوا لیں, کھانا بد مزہ ہوگا. ٹھیک, کھانا مسالوں سے اچھا نہیں ہوتا, آپ کی مزاج سے اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کی مزاج اچھے ہے تو ہر چیز اچھا ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگزامپل ہم رشتوں میں بھی لیتے ہیں. اگر آپ کے مزاج اچھے ہو تو آپ کے رشتے بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی مزاج اچھے ہو تو آپ کی محبت, آپ کی عشق بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بڑے ڈیٹیل میں ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا. امید ہے ہمارے پارٹیسپینٹ کو, آپ کی پارٹیسپینٹ کو بہت پسند آئے گی, اور اس سے کافی چیزیں میں نے بھی سیکھی آج, اور آپ لوگ بھی کافی سیکھے. تو سر ہمارا پروگرام تھا کہ ہم لطیفے سنائیں گے, گپ شپ کریں گے, مگر وہ گفتگو ادھر سے ادھر سنجیدہ ہو گئی. تو اس کو آپ نے گپ شپ کے انداز میں لینا ہے, کوئی انٹرویو نہیں ہے, نہ میں کوئی عالم آدمی ہوں نہ کوئی اسکالر آدمی ہوں.
انہوں نے بلایا محبت سے, انہوں نے قہوہ بھی پلایا, تو میرا صرف پرپز یہ تھا کہ ہم گپ شپ کریں گے اور انجوائے کریں گے, اور اس کوشش کریں گے کہ اس انجوائمنٹ میں آپ بھی شریک ہو جائیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہر سوال کا بہت امیزنگ جواب دیا. ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جس میں ہم ابھی یہ جوائن کریں, یہ ریپڈ فائر. سو ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آ چکے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. ڈاکٹر صاحب آپ تیار ہیں؟ جی جی بالکل, کوشش ہے. سر میں نے کچھ سوال کرنے, آپ نے ایک لائن میں اور شارٹ جواب دینے ہیں. خوبصورتی کس چیز کو کہتی ہے؟ مزاج کو. امیر کون ہوتا ہے؟ جو دل کا سخی ہو. غریب کون ہوتا ہے؟ جو کنجوس ہو. باپ کون ہے؟ جس کی طبیعت میں صفت ربوبیت جھلکے اللہ پاک کی. ماں کیا ہے؟ جس کی شخصیت میں صفت رحمانیت جھلکے. سر بیوی کا کیا مطلب ہے؟ بیوی زوجہ. شوہر کیا ہے؟ شوہر خادم. یہ جو گرل فرینڈ کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بیوی بھی ہو سکتی ہے. گرل فرینڈ بیوی دوستی کو کہتے ہیں ہم. اچھا, اور یہ بوائے فرینڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر شوہر تابع دار ہو تو بوائے فرینڈ بھی ہے. سر آپ نے اس میں یہ یا یہ چوز کرنا ہے, پاکستانی پولیٹیشین یا بزنس مین؟ پولیٹیشین کر لیں. جوانی یا پیسہ؟ جوانی. جوائنٹ فیملی یا سیپریٹ؟ جوائنٹ فیملی بہتر ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے. کڑک چائے یا کافی؟ کڑک چائے. سرٹیفکیٹس یعنی جو ہم زیادہ تر جمع کرتے ہیں یا ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس. عمران خان یا نواز شریف؟ دونوں نہیں. کیسر عباس یا کامران رضوی؟ دونوں بہتر ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ. سر اگر یہ لوگ پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ عمران خان. یہ اچھا خدمت خلق کا کام زیادہ اچھا کیا ہے, جس طرح یہ ہاسپٹل بنا لیا ہے اور خدمت خلق کا کام کرتا ہے. بلاول زرداری. بلاول زرداری میرے خیال میں یہ پولیٹیشین اچھا ہوگا. اچھا, شیخ رشید. شیخ رشید. شیخ رشید یہ بھی خدمت خلق. نواز شریف. نواز شریف بڑا مشکل کام. یہ معصوم ہوتے ہیں. اچھا, فضل الرحمان. فضل الرحمان یہ عالم دین ہوتے ہیں. الطاف حسین. الطاف حسین نے کتاب لکھی ہوئی تھی فلسفی آف لو, یہ لو ڈاکٹر ہوتے ہیں. یہ لو ڈاکٹر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سر اگر یہ لوگ ٹرینر نہ ہوتے ہمارے ٹریننگ انڈسٹری سے تو یہ کیا ہوتے؟ کیسر عباس. یہ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں. کامران رضوی. یہ بھی خدمت خلق ہے. مہتاب. یہ بھی سارے خدمت خلق ہے. قاسم علی شاہ. یہ بھی خدمت خلق ہے. سارے خدمت خلق. ٹریننگ ہے ہی خدمت خلق کا کام. اگر یہ ٹپیکلی ٹرینر نہ ہوتے نا, یعنی ٹریننگ انڈسٹری میں نہ ہوتے, تو یہ کوئی نہ کوئی جس طرح ڈاکٹر امجد ثاقب کا قوت کا ہے ادارہ, تو یہ کسی نہ کسی ادارے کے پلیٹ فارم سے خدمت خلق کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہر سوال کا بہت امیزنگ جواب دے دیا. سر اگر آپ اپنے آڈینس کو, ہمارے آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں عشق کے اوپر, زندگی کے اوپر, محبت کے اوپر, کیونکہ ایک سوال میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں اینڈ میں, یہ جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں لب, محبت اور عشق اور غلط طرف جاتے ہیں, اگین وہی سوال ہے کہ غلط کی طرف جاتے ہیں یا غلطی کی طرف جاتے ہیں, اس کو کیسے روکا جائے؟ اب کیسے روکا جائے, یہ ایج ایسی ہی ہوتی ہے, اس میں رکنا یا روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ نوجوان یہ کام کریں کہ اپنے اپنے مذہب کو پڑھیں کتابوں کے ذریعے. مذہب میں اور ملائیت میں فرق ہے. اسلام کو پڑھیں اور سیرت النبی کی کوئی اچھی کتاب اٹھا لیں. رحیق المختوم اچھی کتاب ہے, 1 والیوم میں. سیرت سلیمان ندوی کی کتاب ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اب سیرت کے واقعات میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مبارک کو دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ جو ویسٹرن نالج ہے, سیکولر نالج ہے, انگریزی میں کتابیں آتی ہیں, آپ ضرور پڑھیں. وہ اینٹی اسلامک نہیں ہے, صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سیکولر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں. انہوں نے سائنس کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر کے مختلف انداز سے کتابیں لکھی ہیں. وہ بھی اسلام ہی کا نالج ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سائنٹیفک انداز میں لکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیں, جیسے تلاش عشق کے پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں, کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ادھر بھی ہے, اللہ ادھر بھی ہے. اللہ مشرق میں بھی ہے, اللہ مغرب میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو امریکہ میں بھی ملیں گے,
اللہ تعالیٰ آپ کو برطانیہ میں بھی ملیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو یورپ میں بھی ملیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو انڈیا میں بھی ملیں گے. وہ ذات ہر جگہ ہے. تو اپنے تھاٹ پروسیس میں, اپنی پرسیپشن میں اتنی وسعت پیدا کریں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپ کی وہاں اللہ سے ملاقات ہو جائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صرف مسلمان بن کے اسلام کے نمائندے رہیں گے تو پھر آپ ایک مذہب کے نمائندے ہیں. تو اسلام کا حقیقی معنی جو میں نے سمجھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے اسلام کے حقیقی معنی میں, کہ اسلام ایک یونیورسل مزاج کا اور یونیورسل مائنڈ سیٹ کا نام ہے. آپ جہاں پہ بھی ہوں گے آپ کو دوسرے مذہب میں بھی خدا کی ذات نظر آ جائے گی, آپ کو دوسرے مذہب میں بھی خدا سے محبت کرنے والے لوگ نظر آ جائیں گے اپنے اپنے طور طریقوں میں. آپ مسلمان ہیں, آپ مسیحی ہیں, آپ جوئش ہیں, آپ ہندو ہیں, اپنے اپنے مذہب کی جو محبت اور پیار والی تعلیمات کو جب آپ لے کے معاشرے میں بڑھیں گے تو آپ کو ایک دوسرے میں خدا کی ذات نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو جب آپ اسلام کو پڑھیں, جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, تو آپ ان پروسیس کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور جب آپ کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی تو آپ یقین جانیں کہ آپ مسلمان ہونے میں فخر محسوس کرتے ہوئے کسی دوسرے سے نفرت کا سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ کو دوسرے کی کہانی, ہر آدمی کی کہانی کے پیچھے آپ کو خدا کی ذات نظر کھڑی آئے گی. آپ کسی کرسچن کو دیکھ لیں, آپ انگلش فلمیں دیکھ لیں, موٹیویشنل بڑی بڑی اچھی فلمیں آپ کو نظر آ جائیں گی, تو آپ کو خدا کبھی کسی کرسچن سٹوری کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا, خدا کبھی آپ کو کسی جوئش سٹوری کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا, خدا کبھی آپ کو کسی ایتھیسٹ کی سٹوری کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا, خدا آپ کو کبھی آپ کے والد کی سٹوری, کبھی اپنے والدین سے بیٹھ کے پوچھیں کہ انہوں نے زندگی یہاں تک کیسے گزاری, تو آپ کو اپنے والدین کی سٹوری میں جگہ جگہ خدا کے وجود کا احساس ہوگا. تو جب آپ اسلام کو بحیثیت اسلام پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ یونیورسل ہو جائے گا, آپ کی طبیعت یونیورسل ہو جائے گی, آپ کا مزاج یونیورسل ہو جائے گا, آپ کا جو کہتے ہیں نا ظرف اور جذب, اس کا دائرہ بہت بڑھ جائے گا, اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, اور کتاب العالمین قرآن پاک ہے. تو یہ سارے عالمین کو حاوی ہے. تو اگر آپ مسلمان بن کے صرف ایک چھوٹی کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو بن جائیں گے تو آپ کے اندر عالمیت کی شان کا فیض منتقل نہیں ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو ایک یونیورسل ریلیجن کا نمائندہ سمجھ کے یونیورس کو ایز اے ہاؤس آف گاڈ کنسیڈر کر کے باقی لوگوں کو بھی سمجھیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کے تھاٹ پروسیس میں بہت ڈیولپمنٹ اور چینج آئے گی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی امیزنگ میسیج دے دیا ہے. میرا وہی میسیج ہے, محبت کرے, محبت بانٹتے رہے. لیکن محبت بانٹنے سے پہلے آج ہم نے ایک چیز ڈسکس کی, محبت کو سیکھنا ضروری ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے. تو محبت کو کرنے سے پہلے بھی اس کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ, ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.